کے پلیٹ فارم سے میں راجہ ندیم بڑھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ پاکستان کی شراکت کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت دبئی ایکسپو اجلاس جاری۔ ایکسپو کا آغاز 1 اکتوبر 2021 سے ہوگا جو 6 ماہ مسلسل جاری رہے گا۔ ہم افغانستان میں امن و استحکام کے لیے دعا گو ہیں شیخ رشید۔ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لوگوں کو کابل ایئرپورٹ تک لانے کی ذمہ داری پاکستان کی نہیں۔ امریکہ نے انخلا کی ریڈ لائن میں توسیع کی تو رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ترجمان طالبان: غیر ملکی افواج کی انخلا میں توسیع کا مطلب افغانستان پر قبضے میں توسیع ہوگا۔ پر جائزہ اجلاس میں وفاقی وزیر شفقت محمود، معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اور دیگر کی شرکت۔ وفاقی کابینہ کے سامنے ٹک ٹاک پر پابندی کا معاملہ رکھنے کا حکم۔ ٹیکنالوجی کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پی ٹی اے کو تیار رہنا ہوگا، جسٹس اطہر من اللہ۔ افغانستان میں ہماری توجہ کسی ایک گروپ پر نہیں، شاہ محمود قریشی۔ بھارت کے افغانستان سے اچھے تعلقات پر اعتراض نہیں، وزیر خارجہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دبئی سے کراچی پہنچ گئے۔ سی پی او راولپنڈی کا شہید انسپکٹر عمران عباس کے بچوں کے ساتھ اسکول کا پہلا دن۔ اسکول پرنسپل، اساتذہ، طلباء نے شہید کے بچوں کا استقبال کیا اور گلدستے پیش کیے۔ راولپنڈی پیر ودائی مدرسہ کی طلباء سے زیادتی اور تشدد کا معاملہ، پیر ودائی پولیس نے ملزم مفتی شاہ نواز احمد کو گرفتار کر لیا۔ آزاد جموں کشمیر کونسل کے 4 نشستوں کے نتائج کا اعلان۔ خواجہ طارق سعید، رضا خان، شجاع خورشید میر اور محمد یونس میر رکن منتخب ہو گئے۔ کراچی ریڈ لائن ماس ٹرانزٹ بس پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا منفرد منصوبہ ہوگا۔ سفورہ چورنگی موسمیات یونیورسٹی روڈ سے نمائش چورنگی تک ریڈ لائن میٹرو چلے گی۔ لاہور ایل ٹی اے کی بڑی کارروائیاں، غیر قانونی رہائشی اسکیموں آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر اسسٹنٹ مینجمنٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ آفیسر نے کی۔ بھارتی اداکارہ الیگزینڈر راجویکی کے گھر سے پھندا لگا کر لاش برآمد۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اداکارہ کی موت مبینہ طور پر خودکشی کے باعث ہوئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ پاکستان کی شراکت کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت دبئی ایکسپو اجلاس۔ ایکسپو کا آغاز 1 اکتوبر 2021 سے ہوگا جو 6 ماہ مسلسل جاری رہے گی۔ اجلاس میں ایکسپو کے حوالے سے کی جانے والی تیاریوں پر جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اطلاعات، مشیر تجارت، معاون خصوصی متعلقہ وزارتوں کے سیکریٹری، چیف ایگزیکٹو، ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ایکسپو کا آغاز 1 اکتوبر 2021 سے ہوگا جو 6 ماہ مسلسل جاری رہے گی۔ بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر سمیت تمام صوبوں کی متحرک شمولیت سے ایکسپو کے دوران اہم صوبائی منصوبوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت، تمام صوبائی حکومتوں کو ایکسپو کے حوالے سے تیاریوں کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پریس بریفنگ کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن و استحکام کے لیے دعا گو ہیں۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، پاک افغان سرحد پر موجود افغان شہریوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے افغانستان سے آنے والے 1277 غیر ملکیوں کو امیگریشن سہولیات دی اور 4000 لوگوں کو ویزے جاری کیے۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے فوجی انخلا کی 31 اگست کو ڈیڈ لائن میں توسیع کی تو رد عمل کا سامنا ہوگا۔ طالبان غیر ملکی افواج کے انخلا کی تاریخ میں توسیع قبول نہیں کریں گے۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو دینے میں ترجمان طالبان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں غیر ملکی افواج کے انخلا میں توسیع کا مطلب افغانستان پر قبضے میں توسیع ہوگا۔ اس سے باہمی بد اعتمادی کی صورتحال پیدا ہوگی اور رد عمل آئے گا۔ سہیل شاہین نے کہا کہ افغانستان سے انخلا کرنے والے افغان جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ غربت کی وجہ سے مغربی ممالک جانا چاہتے ہیں، وہ اکنامک مائیگریشن کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے اجلاس کو نصاب تعلیم میں شامل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اس ضمن میں تمام مکاتب فکر علماء کرام سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ بریفنگ کی اساتذہ کی ٹریننگ اور امتحانات کے معیار پر توجہ دی گئی۔
سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری نئی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے. قومی یکساں نصاب تعلیم پر عمل درآمد کے عمل کو صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے جلد مکمل کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کا معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹک ٹاک پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی. چیف جسٹس نے پی ٹی اے کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا پی ٹی اے کو پاکستان کو 100 سال پیچھے لے جا رہا ہے. اگر ایسے چلتا رہا تو چیئرمین پی ٹی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کریں گے. ٹیکنالوجی بند نہیں کر سکتے بلکہ ٹیکنالوجی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پی ٹی اے کو تیار رہنا ہوگا. اسلام آباد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے افغانستان سے اچھے تعلقات پر اعتراض نہیں. شاہ محمود قریشی نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر اہم بیان میں کہا کہ بھارتی میڈیا نے میرے کابل جانے کا وویلا کیا اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی جس سے ان کی اپنی ساکھ متاثر ہوئی. وزیر خارجہ نے کہا کہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان اور ایران جاؤں گا اور وہاں کی قیادت کے ساتھ مشاورت کروں گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دبئی سے کراچی پہنچ گئے. ذرائع کا بتانا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری 5 روز سے نجی دورے پر دبئی میں تھے. اس سے قبل کہا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو دبئی میں مختصر قیام کے بعد امریکہ چلے جائیں گے جہاں امریکی حکام سے افغانستان میں قیام امن، سفارتی، انسانی حقوق اور بین الاقوامی تعلقات، پاکستان کے مستقبل کے تعلقات اور ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کریں گے. راولپنڈی سی پی او محمد احسن یونس بچوں کو اسکول چھوڑنے ساتھ گئے. ایس ایس پی آپریشن ذرائع مظہر اقبال بی سی پی او کے ہمراہ سے اسکول پرنسپل، اساتذہ اور طلباء نے شہید کے بچوں کا استقبال کیا اور گلدستے پیش. راولپنڈی شہر کی سی پی او احسن اقبال کی جانب سے کیے گئے اس اقدام کو شہریوں کی جانب سے خوب سراہا گیا. مدرسہ کی طالبہ سے زیادتی اور تشدد کا معاملہ میں ملزم 511 اور 376 کی دفعات کے مقدمہ میں عبوری ضمانت کرائی تھی. تاہم تفتیش کے دوران 370 بی اور 506(2) کا معاملہ سامنے آنے پر دفعات ایزادگی جاری ہے. سی پی او محمد احسن یونس کی ہدایت کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی راول مقدمات تفتیش کی براہ راست نگرانی کریں گے. مقدمات کو میرٹ پہ تفتیش کو یقینی بنایا جائے گا. آزاد جموں کشمیر کونسل کی 4 نشستوں پر گنتی مکمل ہو جانے کے بعد نتائج کا اعلان کر دیا گیا. پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کی گئی جس کے بعد نتائج کا اعلان کیا گیا. پولنگ کے نتائج کے مطابق آزاد جموں کشمیر کونسل کی 4 نشستوں پر خواجہ طارق سعید 15، رزاق خان 12، شجاع خورشید 11 اور محمد یونس 11 ووٹ لے کر کشمیر کونسل کے رکن منتخب ہوئے. کراچی ریڈ لائن ماس ٹرانزٹ بس پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا منفرد منصوبہ ہوگا. سفور چورنگی موسمیات یونیورسٹی روڈ سے نمائش چورنگی تک ریڈ لائن میٹرو چلے گی. 26 کلومیٹر طویل ریڈ لائن بی آر ٹی میں 24 اسٹیشنز ہوں گے جو 213 بسیں چلیں گی. منصوبے کے لیے معاہدے پر دستخط کی تقریب کا انعقاد. وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے. کراچی کی ریڈ لائن بس منصوبے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر انٹرنیشنل ڈونرز نے فنڈنگ کی ہے. کراچی ریڈ لائن ماس ٹرانزٹ بس پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا منفرد منصوبہ ہوگا. 78 ارب روپے کی لاگت کے ریڈ لائن بس منصوبے کی تعمیر کا آغاز 90 روز میں شروع ہوگا. ریڈ لائن بس منصوبہ گزشتہ 8 سال سے زیر التوا تھا. 2020 میں محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کی کوشش سے ایشیائی ترقیاتی بینک نے قرضے کی فراہمی کا معاہدہ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے. اللہ حافظ.